اللہ 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 اللہ۔ تو خاوند نے اعلان جنگ کیا ہوتا ہے اللہ سے، اور بیوی کہہ رہی ہوتی ہے جی پتہ نہیں گھر میں برکت نہیں ہے، اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، شکوے کر رہی ہوتی ہے جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خاوند نے اعلان جنگ کیا ہوتا ہے سود کے ذریعے سے، اور بیوی کہتی ہے پتہ نہیں ہماری اولاد نافرمان کیوں بن گئی۔ بھئی جب حرام مال بچوں کو کھلایا جائے گا تو وہ بچے نافرمان نہیں بنیں گے تو پھر کیا بنیں گے؟ تو موٹی سی بات ہے کہ ہم نفع نقصان کے بندے نہیں، ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ جس چیز کو شریعت نے جائز کہا ہم اسے جائز مانیں، اور جس چیز کو منع فرمایا ہم اس سے ہٹ جائیں، حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں۔ آج تو حرام اور حلال کا امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ، اس کو حرام ہی نہیں سمجھا جاتا بعض جگہوں پہ، بلکہ نوجوان اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں، میں نے فلاں کو بڑا بیوقوف بنایا، یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں نے جھوٹ بولا۔ عورت ذرا سی بات پر اپنے خاوند کے سامنے جھوٹ بولے گی اور اسے جھوٹ نہیں سمجھے گی۔ سچ اور جھوٹ کا جو فرق ہونا چاہیے وہ آج زندگیوں میں نہیں رہا۔ پھر بچوں کی تربیت کیسے ہو؟ یہ سب کس لیے کہ ایمان کچا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر سچ اور جھوٹ ہمارے نزدیک بہت واضح ہوں گے، پھر ہم اللہ رب العزت سے ڈریں گے، لوگوں کی محفل میں بھی اور تنہائیوں میں بھی۔ پھر ہمیں یہ استحضار ہوگا کہ اللہ رب العزت کی معیت ہمیں نصیب ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، لہذا ہم کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا نہیں کریں گے۔ تو یہ ایمان ہمیں زندگی گزارنے کا ایک راستہ بتاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، ایک ہے نظر کا راستہ، ایک ہے خبر کا راستہ۔ نظر کا راستہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل سمجھ سے جو بات فائدے مند ہو اس کو اپنا لیا جائے، جو نقصان دہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نظر کا راستہ ہے۔ یہ کافروں کا طریق ہوتا ہے۔ مومن کا طریق یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو جائز کہا وہ فائدے مند ہے، جس چیز کو ناجائز کہا وہ نقصان دہ ہے، لہذا ہر بات کھلی اور دھلی ہمیں معلوم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی دو تین مثالیں ہیں، ذرا سمجھ آ جائے گی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے کھڑے ہیں، جادوگروں نے اپنی رسیوں میں ڈالی تو وہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہونے لگی کہ جیسے سانپ ہیں اور وہ ان کی طرف چل کے آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر عقل سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے، عقل جواب دے گی کہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا، اور جو سانپ تمہارے قریب آئے اس کے سر پہ مارنا تو شاید تمہاری جان بچ جائے۔ یہ ہے نظر کا راستہ۔ اللہ رب العزت سے پوچھئے کہ پروردگار عالم مجھے کیا کرنا ہے؟ پروردگار کی طرف سے حکم آ رہا ہے ان الق عصاک، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دیجئے، پھینک دیجئے۔ عقل چیختی ہے، عقل چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے یہی تو تمہاری زندگی بچنے کی آخری کرن ہے، اسے ہاتھ سے مت چھوڑنا، مضبوطی سے پکڑنا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پہ ڈال دیجئے،
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پہ ڈالا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اژدہا بن گیا اور اس اژدہا نے تمام سانپوں کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا۔ تو خبر کے راستے پر عمل کرنے سے عزت ملی، کامیابی ملی۔ دوسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے کھڑے ہیں، سامنے پانی کا دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج کا دریا ہے۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے کہ اب ہم پکڑے مارے گئے، مگر ایک یقین بھری آواز اٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور بالضرور مجھے رہنمائی فرمائے گا۔ ایسے وقت میں عقل سے پوچھئے کہ کیا کرنا چاہیے؟ آگے دریا ہو، پیچھے دشمن کی فوج کا دریا ہو، عقل کہے گی کہ تمہارے پاس تو صرف ایک عصا ہے، ڈنڈا ہے، تم اطمینان سے کھڑے ہو جانا، پزل ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ فوج تمہارے قریب آئے تو تم اس عصا کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو تمہارے بچنے کی امید ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ پروردگار عالم کیا کریں، خبر کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اندرب بعصاک البحر، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پانی پہ ماریے۔ عقل چیختی ہے، عقل چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے پانی پہ ڈنڈا مارنے سے کیا بنے گا؟ ارے مارنا بھی ہے تو فرعون کے سر پہ دے مارو، کچھ تو بنے گا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ عقل کیا کہہ رہی ہے، اپنی عصا کو پانی پہ مارا، اللہ تعالیٰ نے دریا میں 12 راستے بنا دیے اور ان کی پوری قوم ان راستوں سے بچ کر نکل گئی۔ کامیابی ملی خبر کے راستے پر عمل کرنے والے کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔